بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹس فار یو، اس چینل کے بنانے کا مقصد آپ کو قانونی معاملات اور ان کے آسان حل سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل کے بٹن کو لگے ہوئے کو پش کیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو جوائن کرتے رہا کیجئے۔ وہ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبانے کے لیے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، دنیا میں ایک اپنی زمین ہو، جائیداد ہو، اور میں اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکوں، ان کو ایک گھر دے سکوں، آگے جینے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو پرووائڈ کر سکوں۔ اور یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ اور کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں، اپنا گھر اور اپنے بچوں کے لیے مستقبل جو ہے وہ اچھا بنانا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو ان کی خریدی ہوئی، انہوں نے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، یا ان کو بھی وراثت میں ملی ہوئی پراپرٹی جو ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں ماں باپ، تو ان سے کوئی زبردستی چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ایک معاملہ جو ہر گھر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اپنے اپنے حصے کی وراثت جو ہے وہ سب کو، جو اس کے حقیقی وارثان ہوتے ہیں ان تک پہنچائے۔ اور یہ ان کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، اس کی وراثت حاصل کر سکے۔ اگر تو وہ پراپرٹی جو ہے زرعی ہے تو اس کے لیے ایک الگ فورم ہے، اگر وہ سکنی ہے تو اس کے لیے ایک الگ فورم ہے۔ وراثت کے لیے نہیں، تقسیم کے لیے۔ وراثت آپ پٹواری کے پاس جائیں گے، تحصیلدار صاحب کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کے اپلیکیشن دیں گے، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیں گے، اور بے فارم جو ہے یا آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ سبمٹ کریں گے، تو وہ آپ کی وراثت جو ہے وہ آپ کے نام کر دیں گے۔ اس کے لیے ایک دو شرائط اور بھی ہوتی ہیں کہ ایک تو وہاں کا جو چیئرمین ہے یا نمبردار ہے اس کو لے کے آئیں گے، اور پھر وہاں کا ایک رہائشی جو ہے وہ آپ کا گواہ ہوگا۔ وراثت تو ہو گئی۔ اب وراثت کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے تقسیم کا۔ تقسیم کے میٹر میں اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ زراعت کی پراپرٹی ہے، زرعی زمین ہے، تو پھر اس کے لیے آپ درخواست دیں گے تحصیلدار صاحب کے پاس کہ ہماری مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ مشترکہ کھاتا ہے، اور ہم لوگ اس کے وارث ہیں، مالک ہیں، تو ہمارے نام یہ تقسیم کر دی جائے۔ جو جو حصہ شرعی بنتا ہے وہ اس حساب سے تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے درخواست دیں گے، پھر وہ اس کے ونڈا جات کے لیے پٹواری کے پاس جائے گی، اور وہ اپنے قانونی معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کے بعد وہ تقسیم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ سکنی ہے، شہری پراپرٹی کا ہے، زرعی پراپرٹی سے ہٹ کے ہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے سول کورٹ میں دعویٰ کرنا ہوگا تقسیم کا، جس میں تمام فریقین جو ہیں، جو حصہ داران ہیں، ان کو آپ پارٹی بنائیں گے، اور پارٹی بنا کے ان کو آپ مدعا رکھیں، یا اگر مدعیوں میں آ جاتے ہیں تو ان کو مدعیوں میں رکھیں۔ جو ایگری کرتے ہیں ان کو آپ مدعیان میں لے آئیں، جو ایگری نہیں کرتے ہیں ان کو آپ مدعا میں لے آئیں، اور ساتھ میں صوبہ پنجاب کو پارٹی بنا لیں۔ اگر بنانا چاہتے ہیں تو نہ بھی بنائیں، تو پھر بھی جو آپ یہاں کورٹ فیصلہ کرے گی وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ کورٹ ان کو نوٹس کرے گی، سیکشن جو ہے وہ اس میں لاگو ہوتا ہے، سیکشن 5،
جس کے تحت ان کو نوٹس کیا جاتا ہے. سیکشن 4 کے تحت آپ دعویٰ کریں گے اور سیکشن 5 کے تحت کورٹ ان کو نوٹس کرے گی. اور سیکشن 7 جو ہے اس کے تحت اگر وہ کسی ایک کے قبضے میں زمین ہے جس کو آپ تقسیم کروانا چاہتے ہیں تاکہ مجھے بھی میرا حصہ ملے، میں بھی اس سے جو اس سے منافع ملتا ہے اس سے میں بھی مستفید ہو سکوں، تو پھر آپ اس میں ایک اپلیکیشن سیکشن 7 کے تحت دے سکتے ہیں کہ مینز جو اس کا پروفٹ ہے جو پچھلا ہے، کیونکہ قبضہ اس کا ہے تو سارے کا سارا وہی لے رہا ہے، تو جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے. تو کورٹ اس میں باقاعدہ آرڈر کرتی ہے. اور اگر آپ کی مشترکہ پراپرٹی میں ٹائٹل کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اس میں حصے دار نہیں ہے، میرا ماں باپ جو ہے یا باپ ہے جس کے نام بھی وہ پراپرٹی تھی وہ مجھے گفٹ کر گیا ہے یا سیل آؤٹ کر گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا لیگل ٹائٹل جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے، تو کورٹ سب سے پہلے اس میٹر کو سالو کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ پراپرٹی کی تقسیم کی طرف آئے گی، اگر جو ٹائٹل کا معاملہ تھا وہ حل ہو جانے کے بعد. اس میں جو نیا لا آیا ہے، قانون آیا ہے اس کا، وہ ہے پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی. پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012. اس سے پہلے جو پراپرٹی تقسیم ہوتی تھی اس میں ایویڈنس بھی ہوتی تھی. وہ جو ایکٹ تھا وہ تھا پراپرٹی ایکٹ جو تھا وہ تھا 1993 کا. اب 2012 کے ایکٹ کے آنے کے بعد جو 1893 کا جو ایکٹ تھا وہ ریپیلڈ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب اس کا وجود نہیں ہے. جو اس کا وجود اگر ہے تو وہ ہے زرعی زمین کے حوالے تک. سکنی زمین جو ہے اس میں وہ ایکٹ ختم ہو چکا ہے، اور اب اس میں ایکٹ جو لاگو ہوتا ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے دی پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012. اچھا، اب اس میں ایویڈنس نہیں ہوتی. اس میں ایک کمیشن مقرر کیا جاتا ہے. جب دونوں پارٹیاں حاضر آ جاتی ہیں، اپنا اپنا جواب دعویٰ جو ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں وہ داخل کر دیتے ہیں، تو پھر کورٹ جو ہے وہ ایک کمیشن مقرر کرتی ہے. وہ موقع پہ جائے گا اور جا کے باقاعدہ رپورٹ بنا کے دے گا. اب وہ جو کمیشن مقرر ہوتا ہے وہ پٹواری کو ساتھ لے کے جاتا ہے، جو اس کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرتا ہے. پھر وہ وہاں سے ایک رپورٹ بنا کے لاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ کس طرح سے قابل تقسیم ہے یا یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے جو حصہ داران ہیں وہ زیادہ ہیں اور پراپرٹی کم ہے. اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اگر وہ تقسیم ہو سکتی ہے تو پھر ایک ریفری مقرر کرتے ہیں کورٹ، وہ جاتا ہے اور جا کے اس پراپرٹی کو تقسیم کروا دیتا ہے. اور اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہے تو آپ اس میں اگر اپیل میں جانا چاہیں اس فیصلے کے خلاف تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ پھر یہ کرے گی کہ اگر یہ قابل تقسیم نہیں ہے تو اس کو انٹرنل نیلام کروا دیتے ہیں. دونوں پارٹیاں جو ہیں ان میں سے جو اس کو خریدنا چاہے وہ بولی دے گا اور وہ نیلام ہو جائے گی. اگر دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے تو پھر اس کا نیلام عام جو ہے وہ کروایا جائے گا کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اوپن آکشن جو ہوتی ہے وہ سیکشن 11 کے تحت ہوتی ہے اور انٹرنل ایکشن جو ہے وہ سیکشن 10 کے تحت ہوتی ہے. اگر نیلام عام میں بھی کوئی نہیں آتا ہے تو پھر وہ نیلام نہیں ہو سکے گی. پھر کورٹ اپنے حساب سے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور کورٹ نے پھر دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو، ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو ایک ہونا ہے نا. اگر وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو نیلام ہوگی، انٹرنل نہیں ہوگی تو پھر اوپن آکشن جو ہے وہ ہوگا. اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو کورٹ پھر اسے اپنے حساب سے دیکھے گی کہ میں نے اس کو کس طرح سے اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے اور ایک آرڈر کرنا ہے. اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کورٹ کے پاس جو قانون کے مطابق ٹائم ہے وہ 6 منتھ کا ہے. 6 منتھ میں تقسیم جائیداد کا دعویٰ جو ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت سا ٹائم لگتا ہے، لیکن طریقہ کار اس کا یہی ہے
کہ اگر آپ کی سکنی زمین ہے، جہاں آپ رہائشی زمین ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، وہ کمرشل ہے، سکنی ہے، ریزیڈینشل ہے، جس طرح بھی وہ زمین ہے، آپ اس کا جو تقسیم ہے وہ کورٹ سے بہت اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ زرعی زمین ہے تو اس کے لیے آپ تحصیلدار کے پاس جائیں گے، اور تحصیلدار جو ہے وہ آپ کی زرعی زمین کو تقسیم کر دے گا۔ آج کے پروگرام میں یہی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو آپ ہمارے ان باکس میں بھی آ سکتے ہیں۔ میرا ایک ٹیلی فون نمبر ہے، وہ اس ٹیلی فون پہ آپ نمبر پہ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، اور میرے آفس جو ہے اس میں بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور لا کے اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جس سے آپ کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ السلام علیکم۔